بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہمارے پاس آئی ہے یہ ورکشاپ پر یہ پیل کی جمبو فریج ہے۔ اس میں جو آج مسئلہ ہے دوستو، اس کو دو جگہ پہ اندر چھری لگی ہوئی ہے برف نکالتے ہوئے، ایک یہ ہے اور ایک ساتھ میں یہ ہے۔ ابھی ہم اس کا دوستو کام شروع کریں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ، اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس میں اور کیا کیا پرابلم آئی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے جو ڈسچارج ٹیوب ہے اس کو کمپریسر سے علیحدہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈسچارج ٹیوب کو کمپریسر سے علیحدہ کریں گے، اور پھر ہم چیک کریں گے کہ فریج میں پانی کتنا گیا ہوا ہے، کیونکہ جب چھری لگی ہے تو انہوں نے فریج کو بند نہیں کیا تھا۔ فریج تقریباً پوری رات ہی چلتا رہا ہے، اور چلنے کے ساتھ اس میں یہ دیکھیں دوستو کس طرح کمپریسر کا جب ہم نے پائپ نکالا تو اس کے اندر سے کیسے پانی نکل رہا ہے۔ یہ دیکھیں دوستو، پانی کمپریسر سے تقریباً باہر آ رہا ہے، اتنا پانی ہے اس میں۔ یہ دیکھیں دوستو، ہم نے سکشن ٹیوب کا ٹانکا بھی اس کا نکال دیا ہے باہر، اور ابھی یہ چارجنگ لائن ہم وہ بھی نکال رہے ہیں۔ یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کیسے کمپریسر سے پانی باہر آ رہا ہے۔ یہ پانی کے ساتھ بالکل فل کمپریسر، اس کا مطلب ہے کہ بھرا پڑا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی ہم چارجنگ لائن کا ٹانکا نکال رہے ہیں اس کا۔ یہ نکالنے کے بعد پھر ہم اس کا کمپریسر کو یہ باہر نکالیں گے۔ یہ دیکھیں دوستو کیسے پانی کی جیسے ٹوٹی چل رہی ہو کمپریسر کے اندر۔ یہ دیکھیں آپ، اتنا پانی اس میں چلا گیا کیونکہ یہ فل ہوئی پڑی ہے فریج پانی کے ساتھ۔ ابھی چیک کریں گے اس کا کمپریسر بھی چلنے کے قابل ہے یا نہیں۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ اب یہ چلنے کے قابل ہوگا، کیونکہ اس میں اتنا پانی چلا گیا ہے۔ اس کو واش کرنا، کمپریسر کو واش کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اس کے ہیڈ وال موٹر میں پانی چلا گیا ہوگا اچھی طرح سے، جتنا پانی اس کے اندر ہے۔ ابھی ہم اس کا کمپریسر کھول رہے ہیں، اس کے نٹ بولٹ کھولیں گے۔ کھولنے کے بعد کمپریسر کو پھر ہم باہر نکالیں گے۔ باہر نکالنے کے بعد پھر اس کو چیک کریں گے اس میں کتنا پانی ہے یا نہیں ہے۔ یہ تقریباً ہمارا کمپریسر کھل گیا ہے۔ کمپریسر کو کھولنے کے بعد ہم اب اس کا آئل چیک کریں گے اور پانی اندر کمپریسر کے کتنا گیا ہوا ہے۔ سب سے پھر ہم نے اس کا ریلے اور اوور لوڈ بھی علیحدہ کر لیا ہے اس کمپریسر کے ساتھ۔ یہ دوستو اس کا جو اس کے اندر پانی اور آئل مکس ہوا ہے وہ ہم نکالیں گے، دیکھیں گے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے دوستو۔ یہ لے دوستو، یہ تو فل بٹے فل ہے پانی کے ساتھ کمپریسر، آپ دیکھ سکتے ہو۔ اگر دوستو چلو چھری لگ گئی تھی نا آپ سے، تو آپ ایسا کریں کہ فریج کو فوری طور پر بند کر دینا چاہیے، اور جو اندر پانی کھڑا ہو اس کو سب سے پہلے خشک کر دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر خشک نہیں کر سکتے تو جو سوراخ ہے اس کے اوپر کپڑا وغیرہ رکھ دیں، یا اس کے اوپر آپ تھوڑا سا گیلا آٹا لگا دیں، اس کے ساتھ سوراخ کو آپ بند کر دیں۔ یہ دیکھیں پانی کمپریسر سے تقریباً ½ لیٹر نکلا ہے۔ ابھی اور بھی نکل رہا ہے دوستو، شاید مزید اور بھی ہو اس میں۔ یہ دیکھیں دوستو، اس میں سے پانی کے تقریباً گلاس نکل آئے ہیں۔ ابھی مزید بھی اس میں پانی امید ہے، ابھی اور بھی ہے دوستو، جیسا کہ نکل رہا ہے آپ کے سامنے۔
क्योंकि असल फ्रिज इनका चलता रहा है, जितनी अंदर इसके बर्फ़ जमी हुई थी वो सारे का सारा पानी बन के कंप्रेसर सक्शन करता रहा है, और सुबह तक जितना पानी कंप्रेसर खींच सकता था फुल हो गया खींच के। ये देखें तकरीबन अभी इसमें ख़त्म हो गया है पानी और आयल मिक्स हो गया है। दो जगह पे इसके अंदर फ्रिज के सुराख हुए हैं जो इन्होंने किए हैं, और दोनों काफ़ी हैं, और दोनों से काफ़ी पानी अंदर गया है फ्रिज में। आप देख सकते हो तकरीबन लीटर के करीब पानी है ये जो कंप्रेसर में चला गया था दोस्तों। ये आप देख सकते हो दोस्तों। इसके साथ हम कंप्रेसर को चेक करेंगे। सबसे पहले इसकी शॉर्ट चेक करेंगे। शॉर्ट चेक करने के बाद फिर इसका हम क्रॉस चेक करेंगे कि मोटर क्रॉस तो नहीं हुई। अगर मोटर क्रॉस है तो दोस्तों हम इसको छोड़ देंगे। सबसे पहले इसकी शॉर्ट चेक करेंगे। सीरीज के ऊपर हम दोस्तों शॉर्ट तो ये नहीं है इसको, लेकिन हमने इसको चेक किया ये क्रॉस है, इसलिए कंप्रेसर को दोस्तों ये चलने के काबिल नहीं है। हम इसको चलाने की कोशिश भी नहीं करेंगे क्योंकि अगर ये चल भी पड़ा तो 1 या 2 दिन चलेगा, उसके बाद ये नहीं चल सकता। इसकी हालत ऐसी है ये चलने के काबिल नहीं है। सबसे पहले दोस्तों हम अब सक्शन ट्यूब को चार्जिंग लाइन लगाएंगे और हम इसको वॉश करेंगे। और फ्रिज का जो फ्रीज़र है उसमें भी इससे ज़्यादा पानी होगा, क्योंकि जितना कंप्रेसर में आ गया उतना ही फ्रीज़र में होगा दोस्तों। तो जब तक इसको हम अच्छी तरह से वॉश नहीं करेंगे तो ये फ्रिज कामयाब नहीं होगा। इसको अच्छी तरह से वॉश करना पड़ेगा। इसको वॉश करने के लिए सक्शन को हमने लगा दिया है। ये फ्रिज का जो फ़िल्टर है वो भी हम निकाल रहे हैं पुराने वाला, क्योंकि कंडेंसर को भी हमने वॉश करना है और इसके आगे भी हम लगाएंगे। ये देखें दोस्तों फ़िल्टर भी पानी के साथ भरा पड़ा है, पूरा फ्रिज ही पानी के साथ भरा पड़ा है। इसको भी हम टांका लगा रहे हैं। डिस्चार्ज वाले जो फ़िल्टर वाला पाइप है इसको हम 1/4 का पीस लगा रहे हैं, क्योंकि इसके आगे हमने जो वॉश वाला स्टीनर है वो हमने लगाना है। और दोस्तों ये भी लग गया, तैयारी हो गई हमारी अब फ्रिज को वॉश करने की। अब हम इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर इसको बकाया काम इसका करेंगे और आपके साथ हम इंशाल्लाह शेयर भी करेंगे। ये देखें ये भी हमारा टांका मुकम्मल हो गया स्टिनर वाला। सबसे पहले हम इसका जो अंदर वाला वेपोरेटर है वो वॉश करेंगे दोस्तों। वॉश करने के लिए हमने इसको तकरीबन 150 तक हेड प्रेशर रखेंगे वॉश करने के लिए, हम उससे ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे। ये देखें दोस्तों अंदर भी पानी की बरसात शुरू हो गई है। ये देखें दोस्तों पानी ही पानी निकल रहा है फ्रिज के अंदर से, आप देख सकते हो। कैमरे की मदद से आपको दिखा रहे हैं। ये देखें दोस्तों आप, ये देखें ये सारा पानी निकल रहा है बाहर जो फ्रिज में जमा हुआ है रात का। ये देख सकते हैं आप, ये देखें पानी और प्रेशर दोनों चीज़ें बाहर आ रही हैं। पहले हम जितना हो सकता है इसको ऐसे निकालेंगे जितना भी पानी है, फिर उसके बाद हम इसमें CTC डालेंगे। CTC डालने के साथ फिर उसके साथ हम वॉश करेंगे इसको, इसकी सारी ट्यूबों को, और फिर इसके ऊपर जो इसका अगला काम है वो हम करेंगे आपके सामने दोस्तों। इससे आपको काफ़ी मालूमात हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये देखें दोस्तों ये सुराख है, एक सुराख इधर, एक इसके साथ एक और भी है, 2 सुराख हैं इसमें। ये दोस्तों वेपोरेटर तो वॉश हो गया। अब ये कंडेंसर हम वॉश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कंडेंसर से कैसे पानी बाहर आ रहा है। ये देखें दोस्तों पानी और आयल दोनों
یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو، اس کو بھی ہم CTC کے ساتھ واش کریں گے۔ یہ دوستو ایئر پریشر ہے، ویپوریٹر اس کا اچھی طرح سے ہم نے واش کر لیا ہے۔ واش کرنے کے بعد اس کو 2 جگہ سے لیکیج ہے، دونوں جگہ پہ ہم اس کو ٹانکے لگائیں گے۔ ٹانکا لگانے سے پہلے تھوڑا سا پائپ کو ہم ہلکا سا پریس کریں گے تاکہ جو اس کے اوپر راڈ ہمارا لگے وہ تھوڑا سا اس کے اوپر ٹھہر جائے، کیونکہ اگر پریس تھوڑا سا نہیں کریں گے سائیڈ سے تو پھر راڈ اس کے اوپر مکمل صحیح طریقے سے ٹانکا نہیں لگتا دوستو۔ یہ دیکھیں ہم اس کے اوپر ابھی ایلومینیم کا ٹانکا لگائیں گے۔ اس ٹانکا لگانے سے پہلے ہم نے اس جگہ کو اچھی طرح سے بالکل صاف کر کے پھر اس کے ساتھ سرف کے ساتھ صاف کیا ہے، پھر اس کے ساتھ اس کو بالکل اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ اتار کے بالکل صاف کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے اوپر ہمارا جو ٹانکا ہے وہ بہترین لگتا ہے اور دیر پا چلتا ہے۔ یہ دوستو ہمارا ایک ٹانکا تقریباً ہم لگا رہے ہیں، پھر آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں دوستو تقریباً ایک ٹانکا ہمارا یہ الحمدللہ لگ گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو دوستو یہ ٹانکا بالکل پائپ کے ساتھ پریس ہو گیا ہے۔ زیادہ موٹا ٹانکا نہیں لگانا اس کو، وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، جتنا اس کے ساتھ پریس ہو جائے گا وہی ٹانکا اس کا کامیاب ہوگا۔ یہ دیکھیں ابھی اس کو دوستو ہیٹ بھی ہم نے نارمل دینی ہے، زیادہ پریشر کے ساتھ ہیٹ نہیں دینی۔ یہ ایلومینیم ہوتا ہے، بہت جلدی اس میں سوراخ ہو جاتا ہے دوستو، بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ جیسے ہی اس کو ہم ٹانکا لگا رہے ہیں اس کا پلیٹ کا کلر تبدیل ہو اسی وقت ہم اپنا راڈ استعمال کریں، کیونکہ جب زیادہ ہیٹ آ جائے گی تو سوراخ اور بڑا ہو جاتا ہے ادھر۔ اس چیز کا خاص طور پر خیال کرنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں ہمارا الحمدللہ سے دوسرا ٹانکا بھی مکمل ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں دوستو آپ اچھی طرح سے اس کو دیکھیں، یہ بالکل جتنا پائپ ہے اتنا ہی ہم نے لگایا پریس کر کے، اور بہترین الحمدللہ۔ یہ ہمارے 2 ٹانکے دوستو لگے۔ اب ہم اس کو ویپوریٹر کو ایئر کا پریشر دیں گے 150 PS پریشر دیں گے ہم اس کو ایئر کا، اور ہم اس کی لیکیج چیک کریں گے، تسلی کے ساتھ، اور مزید بھی دیکھیں گے کہیں اور مزید تو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس کا بقایا جو کام ہے وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ ہم اس کو 150 کا پریشر دیں گے۔ اب یہ اس میں پریشر جا رہا ہے، پریشر چلا گیا ہمارا 150 ہو گیا دوستو۔ پہلے ہم گیج کی لیکیج چیک کریں گے، پھر اپنی لائن کی چیک کریں گے جو ہم نے ادھر ٹانکا لگایا ہے پین وال کو، وہ چیک کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم اندر جا کے مکمل جو باکس ہے اس کی لیکیج چیک کریں گے، اور جو ہم نے ٹانکے لگائے ہیں ان کو پہلے ہم اچھی طرح سے صاف کریں گے، کیونکہ ان کے اوپر تھوڑا سا کاربن آ جاتا ہے۔ ٹانکا لگنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے صاف کر کے بالکل، پھر آخر میں ہم اس کو دوستو وائٹ کلر بھی لگائیں گے تاکہ معلوم نہ ہو ادھر سے کچھ ہوا ہے کام یا نہیں ہوا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے ٹانکے کی جو لیکیج ہے وہ الحمدللہ بالکل اوکے ہے۔ یہ دیکھیں آپ، ابھی دوسرا ٹانکا ہم چیک کریں گے۔ اس کا دوسرے والا بھی ٹانکا الحمدللہ بالکل اوکے ہے، آپ دیکھ سکتے ہو۔ اور اب ہم اس کے کنڈنسر کو ایک بار پھر ہم چیک کریں گے، وہ ہمارا بالکل چیک ہو گیا۔ اب ہم اس کے لیے کمپریسر
ये वाला कंप्रेसर हम इसको लगाएंगे। ये दोस्तों सेकंड हैंड काबली कंप्रेसर होता है, क्योंकि इसका कंप्रेसर तो अब चलने के काबिल नहीं है। हम इसमें ये यूज़ वाला कंप्रेसर लगाएंगे। ये फ्रांसीसी कंप्रेसर होता है दोस्तों, और R134 गैस में होता है। इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है और कूलिंग का मेयार भी अच्छा होता है इसका दोस्तों। जो इसमें पहले लगा हुआ था वो भी बहुत अच्छा कंप्रेसर था अमराको का, लेकिन हमारे पास अभी यही है फ्रांसीसी टिकम शाह। हम यही कंप्रेसर इसमें ऐड करेंगे। ये दोस्तों हम सबसे पहले इसके अभी जो टांके हैं डिस्चार्ज के और सक्शन के, और इसको फ़िल्टर लगाएंगे हम, और कैपलरी का जो टांका है वो लगाएंगे। हम आपके साथ भी सारी वीडियो शेयर करेंगे, और लास्ट में हम इसमें गैस भी चार्जिंग करेंगे, वो भी आपको उसके बारे में भी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। ये हमारा दोस्तों आ गया डिस्चार्ज ट्यूब आ गई। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब होता है दोस्तों कि डिस्चार्ज से गैस है, कंप्रेसर इसको सप्लाई करता है कंडेंसर में। कंडेंसर से बाद फिर आती है दोस्तों इसका जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर में आती है। फ़िल्टर के बाद इसकी जो कैपिलरी ट्यूब, रेफ्रिजरेटर कंट्रोल भी इसको कहते हैं और कैपिलरी ट्यूब भी कहते हैं। इसकी कैपिलरी ट्यूब में गैस चली जाती है, फिर उसके बाद फ्रीज़र में जाती है। फ्रीज़र के बाद सक्शन लाइन के ज़रिए कंप्रेसर में वापसी आ जाती है। कूलिंग होने के बाद लिक्विड का जो अमल है वो कैपिलरी से जैसे ही गैस दोस्तों निकलती है उसी वक्त ये दोबारा लिक्विड की शक्ल इख्तियार करती है और ठंडी हो जाती है। इसका ये प्रोसीजर चलता रहता है। कंप्रेसर जो गैस है वो आगे सप्लाई करता है, इसी तरह मुकम्मल सर्कल दोबारा चलता रहता है इसी तरह से। ये दोस्तों हमारा डिस्चार्ज के टांके को हमने अच्छी तरह से सोल्ड कर दिया है। सोल्ड करने के बाद अभी हम इसका जो सक्शन ट्यूब है, हम सक्शन ट्यूब को लगाएंगे। टांके दोस्तों इस तरह से लगाने चाहिए कि टांकों में हल्की सी इतनी वाइब्रेशन अगर कंप्रेसर करे और टांकों में और पाइपों में इतनी जगह हो, स्पेस आप थोड़ी सी दें, लचक होनी चाहिए इसमें, ताकि कंप्रेसर के झटके के साथ या जब जाती है फ्रिज घर में लेके जाएंगे रक्शे के ऊपर या गाड़ी के ऊपर, जिस चीज़ के ऊपर भी मूवमेंट के दरमियान पाइप अगर आपने बहुत ही टाइट करके लगाया होगा तो वो अक्सर टूट जाते हैं। तो जो पाइपों को कोशिश करें कि थोड़ा सा पाइप में लचक हो, चाहे डिस्चार्ज हो, सक्शन हो, क्योंकि अगर जंप वगैरह लगे आने जाने के दौरान इसको, तो पाइपों को कोई मसला मसाइल ना हो दोस्तों। ये आप देखें, इसके बाद हम इसकी चार्जिंग लाइन भी लग गई है दोस्तों। इसका फ़िल्टर भी हमने लगा दिया है। फ़िल्टर लगाने के बाद इसको हम फ्रिज को मुकम्मल को हमने एयर का प्रेशर देना है दोस्तों। हम इसको प्रेशर देंगे 100। अभी हम 100 के ऊपर इसकी सारी लीकेज चेक करेंगे। तकरीबन 15 मिनट हम इसको प्रेशर इस फ्रिज के अंदर रखेंगे ताकि इसकी लीकेज का हमें अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाए। फिर हम इसको अच्छे वाला वैक्यूम करेंगे तकरीबन आधा घंटा, और जब हम इसको गैस चार्जिंग करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। जो छुरी केस होता है ख़ास तौर पे इन दिनों में नमी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बरसात के दिन होते हैं और हबस वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर फ्रिजें चौक भी हो जाती हैं जिनमें छुरी वगैरह लगी हुई हो, इसलिए इसमें हम वैक्यूम है जो वैक्यूम बहुत अच्छा करेंगे। इसको दूसरी फ्रिजों से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम करेंगे हम इसको वैक्यूम, ताकि वैक्यूम, ये हमारी फ्रिज अब वैक्यूम पे जा रही है। अभी हम इसको वैक्यूम पे लगाएंगे। ये गई वैक्यूम पर, ये हमने इसको वैक्यूम पर लगा दिया है।
ابھی اس کو ہم نے 100 پریشر دے کے اس کی لیکیج وغیرہ ساری چیک کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کو ویکیوم پر لگائیں گے۔ ابھی ہماری لیکیں کنفرم نہیں ہوئی اس کی، جیسے ہماری لیکیں ساری کنفرم ہو جائیں گی پھر ہم اس کو ویکیوم پر لگا دیں گے، کیونکہ لیکوں کی تسلی جو ہم نے ابھی اس کے جوائنٹ لگائے ہیں ان کی لیکیج چیک کریں گے۔ یہ دیکھیں دوستو سکشن کے ٹانکے کی ابھی ہم لیک چیک کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں دوستو اس کے بعد فلٹر کے کیپلری ٹیوب کی جو ہے ہم لیکیج چیک کر رہے ہیں تسلی کے ساتھ، وہ بھی کریں گے۔ یہ بھی ضروری ہے ان کی تسلی ہونا۔ دوستو ان کی لیکیج جو چیک کی جاتی ہے وہ صرف والا پانی ہوتا ہے، ساتھ میں اسپنج ہوتا ہے، پھر اچھی طرح اس کو مکس کرنے کے بعد پھر لیکیج چیک ہوتی ہے۔ یہ دوستو پیل کی فریج ہے، جمبو ہے، اور ابھی ہم نے اس کو دوستو ویکیوم پہ لگا دیا ہے۔ ویکیوم پہ لگانے کے بعد یہ تاکہ اچھی طرح سے ویکیوم ہو جائے، اور ہمارا تقریباً یہ ویکیوم ہو گیا ہے دوستو۔ ابھی ہم اس کو گیس پر لگائیں گے۔ یہ R134 ہے دوستو، 134 ہے گیس۔ یہ تھوڑی سی ہم جو لائن میں ایئر چلی جاتی ہے وہ نکال دی ہم نے اس کی۔ اس کے بعد ہم اس کا جو وال ہے گیس والا دوستو وہ کھول دیں گے، اور اس کو ہلکی سی گیس دے کے ہم چلائیں گے۔ چلانے کے بعد سلو گیس چارجنگ ہم کریں گے، کیونکہ اگر ویٹ کے ساتھ ہم ڈالیں گے تو ہم ایک بار میں ہی گیس ڈال سکتے ہیں۔ اگر ہم نے رننگ میں گیس ڈال دی ہیں، چلا کے ڈال دی ہیں دوستو، تو پھر ہم اس کو کم از کم 4 گھنٹے کم و پیش اس میں ہم گیس چارجنگ کریں گے فریج کو۔ یہ دوستو موسم نمی کا ہے، اس لیے ہم نے اس کے لیے تھوڑا سا تھائزون کیمیکل ہوتا ہے جو نمی خشک کرنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ چھری والی فریج ہے، کوئی ہلکی کوئی نمی وغیرہ کا مسئلہ نہ آ جائے، اس لیے ہم نے تقریباً 1 cc اس میں ہم تھائزون کا استعمال کریں گے۔ یہ کیمیکل ہوتا ہے دوستو، یہ نمی کو خشک کرے گا، یہ گیس کے ساتھ ہی فریج میں جاتا ہے۔ یہ دیکھیں وہ ہم نے تھائزون بھی کمپریسر میں چلی گئی، اور اس کو ہم نے تھوڑی سی گیس بھی اور دے دیا ہے۔ گیس دینے کے بعد ساتھ میں ہم اس کو چیک بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کی اندر کولنگ جا کے چیک کریں گے۔ یہ ابھی ہم اس کی دوستو کولنگ چیک کریں گے۔ تقریباً کولنگ دوستو اس کی شروع ہو چکی ہے الحمدللہ، اور اچھا رزلٹ آ رہا ہے، بہترین ہے۔ اور کیپلری کی جو اندر سے آواز آتی ہے شاورنگ کی وہ بھی آ رہی ہے۔ یہ 2 ہمارے ٹانکے ہیں دوستو جو ہم نے لگائے ہیں، الحمدللہ سے یہ کامیاب ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں دوستو ابھی فریج کی کولنگ کا آپ رزلٹ چیک کریں کیسے ماشاءاللہ سے سموک ہے اس کے اندر۔ یہ دیکھیں یہ اس کے اندر جو برف جمی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو دوستو۔ تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے ہیں اس کو چلتے ہوئے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو دوستو۔ اوپر والے کھانے کا بالکل 100% رزلٹ آ گیا ہے، نیچے والے میں ابھی شروع ہوئی ہے دوستو۔ ابھی تھوڑی سی مزید گیس اس کو ہم اور چارج کریں گے، چارجنگ کرنے کے بعد اس کا رزلٹ اوکے ہو جائے گا دوستو انشاءاللہ۔ یہ دوستو تقریباً ابھی ہماری گیس مکمل ہم نے کر دی ہے اس کو۔ ابھی ہم اس کو پنچ کریں گے۔